دنیا ایک ایسی کشمکش کا شکار ہے جہاں تہذیبیں بکھر چکی ہیں، نظریات شکست کھا رہے ہیں اور انسانیت امن، انصاف اور قیادت کی متلاشی ہے۔ ایسے میں اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نجات کے واحد راستے کے طور پر موجود ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جس امت کے پاس یہ پیغام تھا وہ خود بے سمت، منتشر اور خواب غفلت میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا اسلام کے غلبے کی محتاج ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان خود اس مشن کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں یا بس اب یہ ایک رومانوی خواب ہے۔ غلبہ، طاقت اور بالادستی کے معنی صرف عسکری فتح نہیں ہوتے بلکہ فکری، تہذیبی، اخلاقی اور سیاسی قیادت بھی اس میں شامل ہے۔ جس سے متعلق قرآن حکیم ان الفاظ میں رہنمائی فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اسلامی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاص، علم، عمل اور اتحاد کے ساتھ اٹھے، انہوں نے نہ صرف دنیا کو بدلا بلکہ ایک عادلانہ عالمی نظام کی بنیاد بھی رکھی۔ غلبہ اسلام کا مفہوم دراصل انسانیت کو ظلم، استحصال اور جہالت سے نکال کر رب کی بندگی، عدل اجتماعی اور علم و حکمت کی روشنی کی طرف لے جانا ہے۔ آج کا مسلمان بدترین تفرقے، فکری غلامی اور مفاد پرستی کا شکار ہے۔ نہ قیادت مخلص ہے، نہ عوام بیدار۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو کل تک دنیا کی رہنمائی کرتی تھیں، آج خود اپنے ماننے والوں کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ لیکن اس صورتحال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر مسلمان اپنے اصل ہدف کی طرف لوٹ آئیں۔ غلبہ اسلام کی جدوجہد فرد سے شروع ہو کر امت تک جاتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کو اپنے اندر اسلامی شعور، تقوی، علم اور عملی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ پھر یہی باشعور افراد ایک فعال اور متحد امت کی تشکیل کریں گے جو دنیا کے سامنے ایک زندہ، جاندار اور پرکشش اسلامی نظام کو متبادل کے طور پر پیش کر سکے۔ دین حق کے غلبے کے لیے قربانی، استقامت اور حکمت درکار ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر تعلیمی اداروں تک، معیشت سے لے کر سیاست تک، ہر میدان میں مسلم نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دعوت، تربیت اور تنظیم اس مشن کے بنیادی ستون ہیں۔ اس سب کا آخری ہدف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، یعنی غلبہ اسلام۔ یہ مقصد خلافت اعلی منہاج النبوہ کی صورت میں ایک عملی نظام کی تشکیل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہی غلبہ اسلام کا حقیقی نقطہ عروج ہے۔